ملے گی، لیکن کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس جرم کے بدلے میں اس کو آر دلایا جائے، اس پر طنز کسا جائے، برا بھلا کہا جائے۔ اس لیے سزا ملنے کے بعد آج بھی آپ کے سماج میں آپ کا بیٹا اگر شراب پیتا ہے، اس حدیث کی روشنی میں اور حدود کی روشنی میں آپ پر یہ حق بنتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو، اس لاڈلے بیٹے کو ضرور سزا دیں، ضرور آپ اس کی پٹائی کریں، جو بھی سزا آپ دینا چاہیں ضرور دیں تاکہ اس کی شراب کی عادت چھوٹ جائے۔ لیکن آپ کے دوسرے بیٹے کو، گاؤں کے کسی بھی انسان کو، کسی مولوی کو، کسی مفتی کو، کسی منڈل کو، کسی بڑے انسان کو، کسی چھوٹے انسان کو، سماج کے کسی بھی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اس پر انگلی اٹھائے اور کہے کہ اس نے شراب پی ہے، حق نہیں پہنچتا ہے۔ ہاں ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اس کی زندگی میں یہ پتہ بھی چلے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کیا کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ تو شرابی ہے، کیسے آپ سے محبت کرتا ہے؟ میرے بھائیو، ان جملوں کو نوٹ کرنا، اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنا، اپنے بچوں کی تربیت میں اس کو یاد رکھنا، ویسی تم کرنے کی کوشش کرنا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے جو جملہ کہا وہ آپ کو خون کا آنسو رلا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جانتا ہوں نعمان کیسا انسان ہے، جس طرح سے آپ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں، آپ کا بیٹا نمازی رہا ہوگا، آپ کا بیٹا رمضان کا روزہ نہیں چھوڑا ہوگا، آپ کا بیٹا کبھی غلط سنگت میں نہیں رہا ہوگا، لیکن بڑا ہوا، چوک چوراہے میں دکان اس نے کر لی، وہاں وہ رہا، غلط سنگت اس کو مل گئی، غلط لوگ اس کو مل گئے، ان غلط ساتھیوں کی وجہ سے وہ نشہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، ورنہ نہیں تو وہ آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ کے جسم کا حصہ ہے آپ کا بیٹا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کا بیٹا برا نہیں تھا، لیکن غلط سنگت کی وجہ سے آج وہ شرابی بن گیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے کہا اے لوگو کان کھول کر کے سن لو، یہ نعمان وہ انسان ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کیا کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ جو تم دیکھتے تھے کہ جب وہ گفٹ لے کے آتا تھا، شہد یا گھی لے کے آتا تھا اور میں ہنس دیا کرتا تھا، کچھ چیزیں وہ ہیں جو میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ وہ بات یہ ہے کہ ذرا انہی سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کیا کرتا تھا، آج یہ تم کو بتلائے گا۔ نعمان بن عمرو نے کہا کہ واقعی میں اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول سے محبت کیا کرتا تھا، اسی کے لیے میں گفٹ دیا کرتا تھا، چونکہ میں جانتا تھا کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند ہے، گھی بہت پسند ہے، تو جب بھی مارکیٹ میں، چوک چوراہے میں، گلی کوچے میں گزرتے ہوئے جب مجھے کوئی انسان ملتا کہ وہ شہد بیچنے آ رہا ہے یا وہ گھی بیچنے آیا ہے تو میں اس کے پاس جاتا اور میری نیت میں یہ ہوتی میرے جیب میں جتنے پیسے ہیں میں اس سے گھی خرید لوں گا، جتنے پیسے ہیں میں اس سے شہد خرید لوں گا، چونکہ میرے رسول کو یہ پسند ہے۔ میں اپنے گھر میں نہیں دیتا تھا بلکہ میں اس گھی کو اٹھا کے لاتا تھا تاکہ میں اللہ کے رسول کو دے دوں، چونکہ اللہ کے رسول کو یہ شہد پسند ہے، اللہ کے رسول کو یہ گھی پسند ہے۔ میں نے اپنے منہ میں نہیں لگایا، میں نے اپنے بچے اور بیوی کو نہیں دیا، بلکہ میرے اوپر اللہ کے رسول کی محبت غالب ہوتی تھی۔ جس دن میرے جیب میں پیسے ہوتے تھے میں بیچنے والے سے شہد خرید لیتا، میں بیچنے والے سے گھی لیتا تاکہ اللہ کے رسول کو دیتا، اللہ کے رسول خوش ہوتے، مجھے سکون مل جاتا۔ لیکن جب دوسرے دن دیکھتا گھی بیچنے والا آیا ہے، میرے اوپر وہی محبت آ جاتی تھی کہ میں اللہ کے رسول کو گھی لے جا کر کے دوں، شہد لے جا کر کے دوں۔ لیکن جب جیب ٹٹولتا، جیب میں میرے پھوٹی کوری نہیں ہوتی تھی، کوئی پیسہ نہیں ہوتا تھا، میرا دل مچل جاتا تھا کہ آج کاش میرے جیب میں پیسے ہوتے، میں آج بھی اللہ کے رسول کے لیے شہد خرید لیتا، گھی خرید لیتا۔ لیکن اللہ کی قسم میرے جیب میں پیسہ نہ ہونا میرے آرے نہیں آ پائی۔ میں نے اللہ کے رسول کی محبت کو نہیں روکا بلکہ میں نے ان سے ادھار لیا تاکہ اس حالت میں بھی پیسے
پیسے تو میرے پاس نہیں ہے لیکن آج بھی میں لے کے جاؤں گا تو اللہ کے رسول مسکرا دیں گے, آج بھی میں لے کے جاؤں گا تو اللہ کے رسول خوش ہو جائیں گے. اس لیے میں پیسے نہیں ہونے کے باوجود ہے لوگوں اللہ کے رسول کے لیے میں شہد لے کے آ جایا کرتا تھا, میں گھی لے کے آ جایا کرتا تھا. 2 دن بیتنے کے بعد بھی میرے جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے, وہ تو مانگنے والا آتا, میں کیا کرتا, اس لیے میں اٹھا کر کے اللہ کے رسول کے پاس آتا, اللہ کے رسول تبسم فرما دیتے, پھر میرا قرض چکا دیا کرتے تھے. میں یہ کام صرف اس لیے کرتا تھا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کیا کرتا تھا. تم لوگ اللہ کے رسول کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہلا سکتے تھے لیکن میں یہ حرکت کرتا تھا, اللہ کے رسول مسکرا دیتے تھے, مجھے سکون مل جاتا تھا, لگتا ہے کہ پوری کائنات میرے سامنے ہے. میرے بھائیوں, آج بھی اگر آپ کا کوئی بیٹا واقعی وہ نمازی تھا, واقعی وہ دیندار تھا, لیکن غلط سنگت کی وجہ سے, غلط لوگوں, غلط ساتھیوں کی وجہ سے وہ اگر بگڑ چکا ہے, اس حدیث کو, اس واقعے کو جو میں نے بیان کیا اپنے سامنے رکھنا, اپنے بچے کو سزا ضرور دینا, لیکن کوئی اگر تمہارے بچے پر انگلی اٹھائے اس کی انگلی تراش دینا. اگر تمہارے بچے پر کوئی اگر طنز کسے اس کی زبان کھینچ لینا, چونکہ تم جانتے ہو تمہارا بیٹا کتنا نیک ہے, وہ تمہارے آنکھوں کا نور ہے, وہ تمہارے دل کا قرار ہے, وہ تمہارا سکون ہے, وہ تمہاری زندگی کی امید ہے, تمہارے بڑھاپے کی لاٹھی ہے, وہ تمہارا سہارا ہے, تمہارے گھر کا چراغ وہ جلائے گا, تمہارے جنازے میں کندھا وہ دے گا, تمہارے وارثین کی حفاظت وہ کرے گا. میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, یہ باتیں درد بھری ضرور ہیں لیکن ان چیزوں کو اپناؤ گے تو یقیناً تم کو سکون ملے گا, اور اتنا سکون ملے گا کہ نہ عزت سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے, نہ عزت سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اگر یہ گھر میں تمہارا سکون والا ماحول ہو جائے گا تو رب کعبہ کی قسم اسی دنیا میں تم کو جنت نظر آئے گی. آج ہمارے معاشرے میں سب سے خطرناک معاملہ یہ ہے کہ انسان اپنے بچوں سے نا امید ہے, ان کے فیوچر سے نا امید ہے, ان کی تربیت سے نا امید ہے. دین کے نام پر اپنے بچوں کو, اللہ کے نام پر اپنے بچوں کی حفاظت کرو, ان کی صحیح پرورش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کے اندر تعلیم و تربیت کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے بچوں کی صحیح حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی کے ساتھ ساتھ قوم کے بچوں کی بھی تعلیم کی اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی, آخری گزارش, آخری اپیل میں یہ کرتا ہوں, اس ادارے سے واللہ میں آیا بڑی محبت تھی, ورنہ تو ایک رات میں 2 جلسے کا کرنا آسان نہیں تھا. میں صرف اس لیے آیا کہ یہاں کا بڑا نام سنا, مولانا نذیر صاحب, اللہ ان کو جزائے خیر دے, نصیر اصلی صاحب مسلسل لگے رہے میرے ساتھ, میں بھی بڑی محبت کے ساتھ